ناولز ٹی وی یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کلک کر لیں تاکہ تمام ایپیسوڈ پر وقت ملتی رہے۔ آج میں مہر یار کی قسط نمبر 6 لے کے آئی ہوں۔ زبان سنبھال کر بات کرو وفا، اس کی ہمت کیسے ہوئی پھر تمہارے متعلق ایسے بات کہنے کی؟ ایبک نے آنکھوں میں چنگاریاں لیے وفا سے پوچھا، مٹھی کو سختی سے بھینچے ہوئے وہ جیسے اپنے غصے کی آخری حد پر تھا۔ آپ مجھ پر الزام لگا رہے ہیں کہ میں مردوں کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہوں، پھر کیسے زبان سنبھال کر بات کروں؟ وہ آنکھوں میں نمی لیے ایسے بے مروت انسان کو دل دے بیٹھنے پر خود کو کوس رہی تھی۔ اس لفنگے نے کہا کہ وفا کی گردن پر تل ہے، اسے تمہاری گردن تک کیسے معلوم ہو سکتا ہے؟ وہ ابھی بھی وفا کو غصے سے دیکھ رہا تھا۔ میں کوئی سر اور گلے میں دوپٹہ لیے نہیں گھومتی رہتی، اگر اس بات سے آپ انجان ہیں تو ہر کوئی نہیں ہو سکتا۔ آدھی دنیا جو میرے ارد گرد ہے، اسے میرا یہ دل بہت پسند ہے۔ آئندہ مجھے ایسی بات کہنے سے پہلے 100 دفعہ سوچ لیجیے گا۔ وہ انگلی اٹھاتی اسے پہلی دفعہ غصہ دکھا رہی تھی۔ بات ہی اس نے ایسی کر دی تھی کہ اسے بولنا ہی پڑا۔ میں آئندہ تمہیں گلے میں دوپٹہ ڈالتے گھومتے پھرتے ہوئے نہ دیکھوں۔ پراپر طریقے سے اس کا استعمال کرو، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ عورتیں عزت ہوتی ہیں، اس لیے بہتر ہے اپنے عورت ہونے اور عزت کروانے پر زیادہ توجہ دو۔ وہ لمحہ بھر آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بہت کچھ جتا کر مڑ گیا۔ وفا ہونک سے اس کے غصے کی وجہ کو کھوجتی رہی۔ اشر نے اس کے متعلق ایسا کیوں کہا تھا؟ آخر اس بات کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ وہ سوچتی ہوئی وہیں بیٹھ کر رونے لگی۔ وہ سگریٹ سلگا کر اسے دیکھے گیا۔ وہ گھاس پر دراز ہونے رونے کا شغل بڑے زور و شور سے فرما رہی تھی۔ مجھ سے محبت کرنے لگی ہیں میڈم، لیکن اپنی عزت کا ذرا بھی خیال نہیں ہے۔ میری بیوی ہونے کے لیے پہلے عزت دار ہونا ہوگا۔ وہ وہیں کھڑا سر جھٹک کر سوچتا رہا۔ اگلے دن اشر نے وفا کو یونی کے روڈ سے جیل سے آزاد ہونے کے فوراً بعد کڈنیپ کر لیا تھا۔ یہ خبر جب نعیم صاحب تک پہنچی تو انہوں نے بڑے سے بڑے عہدیدار کی اپنی بیٹی کے لیے دوڑیں لگوا دی تھی، لیکن اشر کا کوئی سراغ نہیں مل رہا تھا اور نہ ہی وفا کے بارے میں کچھ معلوم ہو رہا تھا۔ سب گھر والے پریشان تھے۔ امینہ میری بچی، نہ جانے کیسا سلوک کر رہا ہوگا اس کے ساتھ وہ۔ سمینہ بیگم کی دہائیاں عروج پر تھیں، جبکہ ایبک کی یہ بات سن کر رگیں پھول گئی تھیں، جس کے سبب وہ فوراً سے اشر کی تلاش میں اپنے سپاہیوں کے ساتھ جگہ جگہ چھاپے مارتے ہوئے پھر رہا تھا۔ سب پریشانی کے عالم میں وفا کے مل جانے کی حد سے زیادہ دعائیں کر رہے تھے۔ مہتاب بھی پریشان سی کراچی سے کوئی خبر آنے کی منتظر تھی۔ وفا کی ابھی چھٹیاں تھیں، لیکن کسی وجہ سے وہ یونی چلی آئی تھی، شاید ایبک سے بچنے کے لیے، کیونکہ وہ اس رات کے بعد اس کا سامنا بالکل کرنا نہیں چاہتی تھی۔ لیکن یہاں آ کر اسے نہیں معلوم تھا کہ اشر اس کی تمام معلومات اکٹھی کی اسے جال میں پھانس لے گا۔ ایبک کی دن بھر چھاپے مار کر وفا کی تلاش کرتے ہوئے بس ہو چکی تھی۔ اسے وفا پر حد سے زیادہ غصہ تھا۔ وہ اپنا اہم کام چھوڑ کر اسے تلاش کر رہا تھا۔ دوسری طرف اشر وفا پر تہمت لگا رہا تھا، اپنی ہوس میں اندھا ہوا بیٹھا تھا۔ بول، کیا چل رہا ہے تیرے اور ایس پی کے درمیان؟ اشر مٹھی میں وفا کے بالوں کو جکڑے غصے سے پوچھ رہا تھا۔ میں کیوں بتاؤں؟ مجھے چھوڑ دو، ورنہ ایبک تمہارے ساتھ بہت برا کرے گا۔ وہ آنکھوں میں اس کے لیے حقارت لیے اسے مزید غصہ دلا گئی۔ اپنے محبوب کے لیے آنکھوں میں کوئی حقارت، کوئی ناراضگی نہیں ہوتی، اور میرے لیے آنکھوں سے چنگاریاں نکل رہی ہیں۔ میں دیکھوں تو جل اٹھتی ہے، ایبک دیکھے تو خوش ہو جاتی ہے۔ کیا ہے اس میں ایسا جو مجھ میں نہیں ہے؟ ہاں، بس تجھ سے پہلے میری زندگی میں اور بھی لڑکیاں تھیں اور میری زندگی کا حصہ رہ چکی ہیں، لیکن وعدہ کرتا ہوں تو آخری ہوگی۔ وہ وفا کے چہرے پر گرے بالوں کو پیچھے جھٹکتے ہوئے بولتا جا رہا تھا۔ وفا کو اس کے لمس سے گھن سی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ اسے دھکیل کر خود دیوار کے ساتھ چپک کر کھڑی ہو گئی۔ مجھے پتا تھا تجھے برا لگے گا، اب میں ایبک کی انگلیاں کہاں سے لے کر آؤں؟ وہ خباثت سے ہنستے ہوئے وفا سے پوچھ رہا تھا۔ وفا روتے ہوئے بس ایبک کو بلا رہی تھی، دل سے اسے پکار رہی تھی۔ آج بھی وہ پہلے کی طرح اس کی عزت محفوظ رکھنے چلا ہے، اسے آج بھی سرخرو کر دے۔ چل اب ناٹک نہیں لگا، بس یہ بتا میرے قریب نکاح کر کے آئے گی یا بنا نکاح کے کام چل سکتا ہے؟ وہ فاصلہ طے کرتا اس تک پہنچے، اس کی روح کو کھینچ رہا تھا۔
وہ حیران ہوئی اور تیزی سے رونے لگی۔ وہ چیختے ہوئے اب ایبک کو پکار رہی تھی۔ چپ کر، کیا ایبک ایبک لگا رکھا ہے؟ 2 منٹ میں ساری اکڑ نکل جائے گی تیری۔ تم لڑکیاں آسانی سے ہاتھ نہیں آتی ہیں۔ وہ چاروں اطراف دیکھتے ہوئے بول رہا تھا۔ یہ جگہ سنسان تھی اور گھر کوٹری نما تھا، جہاں لکڑی کا تخت اور مٹی کا چولہا ہی تھا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا وہاں سالوں سے کوئی نہیں آیا تھا۔ تخت پر مٹی کی تہ جمی ہوئی تھی۔ ایبک پلیز آ جائیں، پلیز ایبک۔ وہ ہلکی سرگوشی کرتے ہوئے اس کی کارروائی دیکھ رہی تھی، جو آگ جلا کر روشنی مزید تیز کر رہا تھا۔ آگے کے اس کے ارادے بالکل بھی ٹھیک نہیں لگ رہے تھے۔ ایبک نے وفا کی لوکیشن ٹریس کرنے کی پھر دوبارہ کوشش کی۔ ایک سنسان علاقے سے اس کی موجودگی ظاہر ہوئی تو وہ فوراً ہی اس جگہ پہنچا، لیکن وہاں اسے کوئی گھر، کوئی جگہ دکھائی نہیں دی۔ سر اٹھا کر اوپر کی جانب دیکھا، وہاں دور پہاڑی پر 4-5 ٹوٹے پھوٹے سے گھر دکھائی دیے۔ وہ سپاہیوں کو ہلکی آواز سے چلنے کا اشارہ کرتے پہاڑی پر چڑھنے لگا۔ وہاں موجود 4-5 گھروں میں سے صرف ایک گھر کے اندر تیز روشنی سی محسوس ہو رہی تھی۔ کھڑکی تھوڑی سی کھلی ہوئی تھی، وہاں سے وفا دیوار کے ساتھ لگی کھڑی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ ایبک نے نگاہ ادھر ادھر گھمائی، کچھ دور اسے تخت کی صفائی کرتا ہوا اشر نظر آ گیا۔ اب وہ وفا کے پاس آ کر اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیے گھسیٹ رہا تھا۔ وہ نفی میں سر ہلاتی رو رہی تھی اور ایبک ایبک کر کے ساتھ چلا بھی رہی تھی، اور اشر نے اس بار غصے سے وفا کے منہ پر زوردار تمانچہ جڑ دیا تھا، اور ایبک نے اس سے آگے مزید نہ دیکھتے ہوئے پیر سے لات مار کر دروازہ ہی توڑ ڈالا۔ اندر وفا سسکتی ہوئی دوپٹہ ڈھونڈنے میں لگی ہوئی تھی۔ اسے نہیں معلوم تھا اندر کون آیا تھا، لیکن اشر سٹ پٹا کر اس سے دور ضرور ہو گیا تھا۔ منہ سے خون نکل کر بہہ رہا تھا۔ نازک سے منہ پر تھپڑ بہت زور کا لگا تھا۔ ایبک اشر پر پل بڑا تھا۔ اس کو ہاتھ کیسے لگایا؟ وہ پوچھتے ہوئے اندھا دھند مار رہا تھا۔ سر مر جائے گا، چھوڑ دیں۔ سپاہی اسے قابو کرنے کی ناکام کوشش کر رہے تھے۔ سب کے سب باہر انتظار کرو میرا۔ وہ دھاڑ کر چیخ پڑا، جس کی وجہ سے سب کو باہر جانا پڑا۔ وفا روتی ہوئی گھٹنوں میں سر چھپائے بیٹھی تھی۔ یہ صدمہ شدید تھا۔ کسی نے اغوا کر لیا تھا اور اب وہ پاک دامن نہیں رہی تھی۔ اس پر ہاتھ بھی اٹھایا؟ یہ ہاتھ تھا نا؟ وہ پہلے اس کا پہلا ہاتھ توڑ چکا تھا، اب دوسرا بھی زور لگا کر توڑ رہا تھا۔ وہ آپے سے باہر تھا۔ وفا کی حالت نے اسے غصے سے پاگل کر دیا تھا۔ وہ کراہتے اور چیختے ہوئے اب بے ہوش ہو چکا تھا۔ اٹھو، کیا بیٹھ کر ماتم کر رہی ہو؟ وہ وفا کو بازوں سے پکڑ کر اپنے سامنے کیے کھڑا کر دیا۔ آپ ٹھیک کہتے ہیں، میں پاک دامن نہیں ہوں۔ وہ بنا اس کی جانب دیکھے ٹوٹے ہوئے لہجے میں بول رہی تھی۔ تم یہ سب طے کرنے والی کوئی نہیں ہوتی، سمجھی؟ انسپیکٹر، گاڑی سے شال لے کر آؤ۔ وہ دھاڑ کر باہر کھڑے انسپیکٹر کو آرڈر دے کر اس کی ہتھیلی اپنے ہاتھوں میں تھام رہا۔ وہ کانپتی ہوئی روئے جا رہی تھی، پھر اس میں مزید حوصلہ نہ ہونے کے سبب ایبک کی باہوں میں جھول گئی۔ ایک تو یہ لڑکی اتنی نازک ہے، بخار اور بے ہوش ہی ہوتی رہتی ہے، اور چلی ہے میری محبت میں گرفتار ہونے۔ وہ وفا کے چہرے پر 3 انگلیوں کے نشان دے کر لب بھینچ گیا۔ چادر آ جانے پر اس کے گرد اچھے سے چادر لپیٹ کر اپنی گود میں اٹھائے وہ گاڑی میں بیٹھ چکا تھا۔ وہ اس کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر، جبکہ جیپ میں پیچھے سپاہی بیک سیٹ پر برجمان تھے۔ اس کا پورا گھر کراچی پہنچ چکا تھا۔ سب سے پہلے ایبک وفا کو لیے ہاسپٹل پہنچا، جہاں اس نے کال کر کے سب کو ایک ایک کر کے بلایا۔ معمولی سی چوٹیں ہیں اور صدمے کی وجہ سے بے ہوش ہیں۔ کچھ وقت بعد انہیں ہوش آ جائے تو آپ لے جا سکتے ہیں۔ ڈاکٹرنی نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہتے سب کو مطمئن ہی کر دیا۔ ایبک، میں چاہتی ہوں تم وفا سے شادی کر لو۔ امینہ بیگم، جو کب سے کرسی پر پریشان اور مضطرب سی کیفیت میں بیٹھی ہوئی تھیں، اچانک ان کے بولنے پر ہاسپٹل کے کوریڈور میں سناٹا چھا گیا۔ لیکن میں، بھابھی میں بہت بڑا ہوں، میں کیسے؟ وہ حیران ہوتے ہوئے وجہ بتا رہا تھا۔ ایبک، 10 سال بڑا ہونا کوئی بڑا فرق نہیں ہوتا ہے۔ وفا لڑکی ہے اور اس کی عزت مجھے بہت پیاری ہے۔ امینہ بیگم ہمیشہ اسے اپنی بیٹی کی طرح ہی سمجھتی تھی، اور آج وفا کے ساتھ یہ سب ہو جانا بالکل بھی عام بات نہیں تھی۔ بدنامی کہیں سے بھی ان کے گرد دستک دے سکتی تھی۔ مجھے معلوم ہے
کل رات کے بعد میری بیٹی با کردار نہیں رہی ہے، لیکن اگر آپ اس سے شادی کر لیتے ہیں تو مجھ پر ایک احسان ہوگا۔ نعیم صاحب کے کندھے ڈھلکے ہوئے تھے۔ سمینا بیگم گنگ سی بیٹھی ہوئی تھی۔ لیکن انکل میں نہیں کر سکتا، اور وفا بالکل ویسی ہی ہے جیسے پہلے تھی۔ آپ لوگ یقین کریں وہ با کردار ہے اور معصوم بھی۔ ایبک بالوں میں ہاتھ ڈالے ان کی سوچ کو بدلنا چاہتا تھا کہ وفا کے ساتھ کچھ بھی نہیں ہوا، لیکن وہ سمجھ نہیں سکا تھا۔ وہ بدنامی کے ڈر سے کہہ رہے تھے، ہمیں معلوم ہے وفا کو کچھ نہیں ہوا، لیکن کل تک یہ خبر اور اغوا وغیرہ کی بات سب جگہ پھیل جائے گی، اور پھر سکینڈل پر سکینڈل۔ وفا کو ہم جانتے ہیں یہ سب برداشت نہیں کر پائے گی، اور نتیجہ ان کے لب کپ کپ آ گئے تھے۔ نتیجہ میری بیٹی خودکشی کر لے گی، کیونکہ وہ بہت حساس ہے۔ نعیم صاحب کی بات میں بہت وزن تھا۔ ایبک بھی جانتا تھا وہ کتنی حساس تھی۔ میں چاہتا ہوں آپ لوگ پہلے وفا سے پوچھ لیں۔ وہ سب فیصلہ وفا پر چھوڑ چکا تھا۔ اسے یقین تھا وفا کی محبت بس اٹریکشن کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، اس لحاظ سے وہ منع کر دے گی۔ سمینا بیگم اور نعیم صاحب وفا کے ہوش میں آ جانے پر اس کے سامنے بیٹھے اسے بہلانے کے لیے ہنسی مذاق کرتے رہے تھے، جبکہ امینا بیگم اسے جوس اور نہ جانے کون کون سے فروٹس کھلا رہی تھیں۔ مہتاب کو آنے نہیں دیا گیا تھا، وہ گھر پر ہی ان سب کا انتظار کر رہی تھی۔ وفا، ہم آپ کی شادی کرنا چاہتے ہیں، لڑکا ہم نے دیکھ لیا ہے۔ نعیم صاحب کی اچانک شادی کی بات سے وفا کے حلق میں گلٹی ابھر کر وہیں ٹھہر گئی۔ ایبک کا تصور نظروں کے سامنے آ گیا۔ ایبک اچھا بچہ ہے، مجھے یقین ہے آپ کی خالہ کبھی بھی جٹھانی نہیں بنیں گی، بلکہ بیٹیوں کی طرح رکھیں گی۔ نعیم صاحب اسے اس رشتے پر آمادہ کرنے کے لیے سنہرے خواب دکھا رہے تھے۔ وفا کی نظریں شیشے سے پار ایبک پر ٹھہری تھیں، جو نظروں سے رشتے سے انکار کے لیے آمادہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ کیا آپ لوگ خوش ہو جائیں گے؟ وہ بنا نظریں ان کی جانب کیے پوچھ رہی تھی۔ میری بچی خوش رہے گی تو ہم بھی خوش رہیں گے۔ ایبک بھی اچھا ہے، بڑوں کی عزت کرتا ہے، اور وہ آپ کو کل رات کا حوالہ کبھی بھی نہیں دے گا۔ اس کی آنکھوں میں عزت دکھائی دیتی ہے۔ سمینا بیگم نے وفا کو مزید سمجھانا چاہا۔ پھر جیسا آپ لوگ مناسب سمجھے، مجھے کوئی ایشو نہیں ہے۔ وہ آنکھیں بند کرتے ہوئے بہت ہی ہلکی آواز سے اپنی اجازت دے گئی۔ وہاں سب خوشی سے چہک گئے، جبکہ ایبک نے غصے سے اس اقرار پر ضبط کیا تھا۔ ایک ہفتے میں شادی ہو کر وفا ایبک کی دسترس میں موجود تھی۔ میرے انکار پر جو تم نے اقرار کیا ہے وفا، ساری زندگی پچھتاؤ گی۔ وہ شادی والی رات ہی بہت کچھ وفا کو باور کروا چکا تھا کہ اس شادی میں اس کی رضامندی بالکل نہیں ہے۔ مجھے خود کو بدنامی سے بچانے کے لیے جو ٹھیک لگا وہ کیا۔ وہ نمی کو پیچھے دھکیل کر مضبوط بنی ہوئی تھی۔ میرون رنگ کے شرارے میں غضب ڈھاتی وہ ایبک کو بالکل متوجہ نہیں کر رہی تھی، بلکہ اسے وفا کی بیوی ہونے پر غصہ چڑھ رہا تھا۔ ایسی لائف پارٹنر وہ بالکل بھی نہیں چاہتا تھا۔ اس رات ایبک سکون سے شاور لے کر سو گیا تھا، جبکہ وفا نے غصے اور روتے ہوئے اپنے سنگھار کی چیزیں اتار کر پٹ رہی تھیں۔ یہاں کہاں آ رہی ہو سونے؟ میں نے بیوی کا درجہ کب دیا ہے تمہیں؟ شرافت سے صوفے پر سو جاؤ۔ وہ جب پاس آ کر لیٹی تو ایبک غصے سے دھار اٹھا۔ وہ روتی ہوئی ہاتھ میں تکیہ دبائے کمفرٹ لیے صوفے پر آ گئی۔ اس رات کے بعد وہ پھر صوفے پر سونے لگی۔ ایبک نے اس پر دھیان دینا، توجہ دینا چھوڑ دی۔ البتہ وہ جب کمرے سے باہر ہوتے ہیپی کپل کی طرح ہوتے، اور ایبک چھوٹی موٹی باتیں کر ہی لیتا تھا۔ مہتاب اس شادی سے حد سے زیادہ خوش تھی۔ کبھی کبھی چھیڑتی تھی بہن کی جگہ چچی بن گئی ہو، اتنا بڑا رشتہ بنا لیا مجھ سے یوں اچانک۔ کبھی کبھی وہ وفا کی اداسی بھی محسوس کر جاتی تھی، جس پر وفا اسے ٹوک کر دوسری جانب دھیان کروا دیتی تھی۔ وہ ایبک کے ساتھ اسلام آباد بھی آئی تھی، جس پر اس کا انداز لیا دیا ہی تھا۔ شادی کو 5 ماہ گزر گئے تھے، لیکن ان کی مختصر سی بات صرف امینا بیگم کی وجہ سے ہوتی تھی۔ اتنی پھیکی دلہن میں نے کہیں نہیں دیکھی وفا، تھوڑا تیار ہوا کرو، شادی کو 10 سال نہیں گزر گئے ہیں۔ خالہ کی اس بات پر ایبک کا جواب اسے بہت چبھا تھا، جو صرف اسے ہی دیا گیا تھا۔ یہ صرف پرائے مردوں کے لیے تیار ہوتی۔ وہ بہت ہلکی آواز میں بول کر وفا کو سنا رہا تھا، اور اس کے بعد وفا نے تیار ہونا شروع کر دیا تھا۔
اب کیا ہر وقت ماڈل بنی رہتی ہوں؟ وہ ایک دن تیش میں اس کے ہاتھ کمر پر موڑے اس سے پوچھ رہا تھا۔ دوسرے مردوں کو بہت اکسا لیا، اب اپنے مرد کو اکسا رہی ہوں۔ وہ بھی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے دو بدو بولی تھی۔ ایبک اس کی بے باکی پر لب بھینچ گیا۔ مجھے معلوم تھا تم سے شادی کا فیصلہ میرا بالکل بھی ٹھیک نہیں تھا۔ وہ منہ کی لپسٹک بگاڑ کر وفا کو جھٹکے سے دور کر گیا۔ مجھے حاصل کرنا تم بچوں کا کھیل نہیں ہے۔ وہ اس کی چھوٹی ہائٹ اور عمر کو نشانہ بنانے لگا۔ وفا نے اس رات بھی رو کر گزاری تھی۔ مہتاب نے وفا کے سیمسٹر کے بعد چھٹیوں پر ضد باندھ لی تھی کہ وہ دونوں ہنی مون پر جائیں، جبکہ ایبک ڈیوٹی کا کہہ کر ٹال گیا اور وفا اس کو اسلام آباد بہت یاد آ رہا تھا۔ میں گھر جانا چاہتی ہوں۔ وہ جب تیار ہو رہا تھا، وفا پیچھے کھڑی اس سے اجازت لینے آئی تھی۔ یہی ہے گھر تمہارا۔ وہ رک کر اسے دیکھتا بتانے لگا۔ چھٹیاں ہیں، میں مما بابا کے پاس جانا چاہتی ہوں، شادی کے بعد سے نہیں گئی۔ وہ بولتے ہوئے رو دینے کو تھی۔ ویسے ہر دفعہ کی چھٹیوں پر تم یہاں آتی تھی اور اب تم اپنے ہی گھر جاؤ گی، کتنی عجیب بات ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے اسے طنز کر رہا تھا۔ وفا دوپٹے سے کھیلتی ہوئی لب کاٹتی رہی۔ چلی جاؤ، جتنے دن رہنا ہے رہ لو، مجھے کیا تکلیف ہو سکتی ہے؟ بیوی تھوڑی ہو جو تمہارے دور جانے پر ترس جاؤں۔ وہ مذاق اڑاتے ہوئے اس کی حیثیت بتا رہا تھا۔ اگلے دن ڈرائیور کے ساتھ وہ 2 ماہ کے لیے اسلام آباد آ گئی تھی، جہاں اس کی ماما بابا اسے دیکھ کر بہت خوش ہوئے تھے۔ گلے لگاتے ان کی آنکھیں بھیگ گئی تھیں۔ پھر ایبک کا رویہ حال احوال جانتے رہے، جس کی وفا پریکٹس کر کے آئی تھی۔ وفا وہاں جا کر بہت پرسکون تھی، جبکہ ایبک بہت غیر آرام دہ ہو گیا تھا۔ 10 ماہ شادی کو گزر چکے تھے۔ اس دوران ایک جیتے جاگتے وجود کو نظروں کے حصار میں رکھنے کی بہت بری عادت پڑ گئی تھی۔ وہ صوفے کو دیکھتا تو اسے لگتا وفا وہیں ہے۔ کبھی کبھی بے دہانی میں وفا کو آواز دے دیتا۔ وہ اپنی حالت پر افسوس کرتے اور غصہ کرنے لگا۔ وفا، چاچو اتنے غصے میں رہتے ہیں، تم جلدی سے واپس آ جاؤ۔ لگتا ہے تمہاری عادت ہو گئی ہے اور تمہارے جاتے ہی وہ بدل گئے ہیں۔ مہتاب کی بات پر وفا نے کچھ خاصا رسپانس نہیں دیا تھا۔ وہ وہاں تھی، اس کی ایک ایک چیز کا دھیان رکھتی تھی، اپنے ہاتھ سے کام کرتی تھی۔ اب جو اس کا کام کرتا تھا، محض باتیں سنتا تھا۔ وفا، چاچو کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، 3 دن سے بخار ہے، لیکن وہ پھر بھی ڈیوٹی پر جا رہے ہیں۔ تم ہوتی ہو تو دیکھ لیتی، اب ماما اور میں کہاں تک دیکھیں۔ اگلے دن وفا کو مہتاب کی دوبارہ کال آئی۔ اس بار وہ ایبک کو ذہن سے نہیں جھٹک سکی تھی۔ وہ پریشان ہوتی، تیسرے ہفتے کے شروع میں لاہور آ چکی تھی۔ ایبک رات کے 12 بجے کروٹ بدلتے ہوئے بخار کی حدت سے تپ رہا تھا۔ وفا نے آتے ہی پہلے مہتاب اور خالہ کو اطلاع دی، پھر اپنے کمرے میں چلی آئی۔ اندھیرے میں ڈوبا ہوا کمرہ بہت ابتر حالت میں تھا۔ اف، اتنا گند! وہ سر پر ہاتھ مار کر کشن اٹھاتی، چادر وغیرہ سمیٹ کر اپنی چادر اتارتی ہوئی اس کے پاس آئی۔ ماتھے پر ہاتھ رکھا، وہ واقعی بخار میں پھنک رہا تھا۔ اف، کیا حالت کر لی اپنی! وہ ٹھنڈے پانی کا باؤل لیے سرہانے بیٹھی، اس کی ساری رات پٹیاں کرتی رہی، ایک پل کے لیے اسے غافل نہیں ہوئی تھی۔ ایبک کی صبح کے وقت آنکھ کھلی تو خود کے اوپر نرم سا لمس محسوس کیا۔ آنکھیں کھول کر دیکھا تو وفا ہاتھ میں پٹی لیے اس کے سینے پر سر رکھے سو رہی تھی۔ وہ پہلے اپنا خیال تصور کرنے لگا، لیکن اسے حقیقت میں دیکھ کر حیران ہوا۔ پھر مسکراتے ہوئے اس کا رخ سامنے کیا۔ وہ جس ڈریس میں آئی تھی اسی میں ملبوس تھی، اپنا نائٹ ڈریس بھی نہیں پہنا تھا، بلکہ آتے ساتھ اس کی ذمہ داری میں لگ گئی تھی۔ ایبک نے لمحے بھر ٹھہر کر سوچا، ایسی بیوی اسے مل سکتی تھی، وہ جو دھتکار پر بھی اس کی ذرا سی تکلیف برداشت نہ کر سکتی تھی، جو 10 ماہ بعد ماں باپ سے ملنے جائے اور شوہر کی حالت کی وجہ سے 2 ہفتے بعد واپس آ جائے، اور وہ بھی اس شوہر کے لیے جو اسے بیوی ہی نہیں سمجھتا تھا۔ وہ وفا کے وجود پر نظریں ٹکائے اس کا محاسبہ کر رہا تھا۔ اسے وفا میں کہیں بھی کچھ غلط دکھائی نہیں دیا۔ شاید وہ اشر کا غصہ اس پر نکالتے ہوئے اس کی محبت کو سمجھ ہی نہیں سکا تھا۔ وہ 2 انگلیاں اس کے رخسار پر پھیرتے اسے پہلی بار محبت سے محسوس کر رہا تھا۔ لمحوں کا کھیل تھا، اسے بھی محبت ہونے لگی تھی۔ اسے وفا کی محبت پر اب رشک آنے لگا تھا۔ وہ بے خبر سوئی جس لمحے کا انتظار میں تھی، وہ لمحہ اس کی زندگی میں چپکے سے داخل ہو چکا تھا۔
نرمی سے چھوتے ہوئے اس نے لمبی سانس بھری، پھر ضبط کیے اٹھ گیا۔ وہ اس کی وجہ سے ساری رات جاگتی رہی تھی، اب اسے تنگ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہ اٹھ کر فریش ہوتے ڈیوٹی پر چلا گیا۔ وفا کیسی ہو؟ کل رات اتنا انجوائے کیا ہم نے، تمہارے سر میں درد ہو گیا تھا ورنہ تم بھی ساتھ چلتی۔ مہتاب نے باتوں کے دوران فنکشن کا حال سنایا۔ میرے سر میں درد؟ وفا نے ناسمجھی سے مہتاب سے پوچھا۔ ایبک کو اچانک کھانسی اٹھ گئی، جس کی وجہ سے سب اس کی جانب متوجہ ہو گئے۔ ہاں، وفا کو میڈیسن دے دی تھی، جس کی وجہ سے وہ جلدی آرام آ گیا تھا۔ ایبک نے مسکرا کر بات سنبھالی۔ کھانسنے کا مطلب وفا کی بات مکمل نہیں ہونے دینا تھا۔ اچھا، وہ والا سر درد؟ وفا نے دانت کچکچاتے ہوئے ایبک کو گھورا۔ ایبک نے مسکرا کر بنا اثر لیے وفا کا ہاتھ ٹیبل کے نیچے سے تھام لیا۔ آئندہ خیال رکھنا، اتنا تیار ہونے سے پہلے۔ وہ مسکراتے ہوئے اس وقت وفا کو زہر لگ رہا تھا۔ میں جب تیار نہیں بھی ہوں تب بھی آپ کو کوئی اور بات کرنے کا موقع مل جاتا ہے، وہ خفگی سے آہستہ آواز میں گھورتی ہوئی بولی۔ لیٹ نہیں ہو رہا ہوتا تو اچھے سے جواب دیتا۔ وہ آنکھ دباتے ہوئے مینی خیزی سے مسکرایا۔ وفا کی پلکیں جھک گئیں اور ایبک کا کہکا برآمد ہوتے ہوتے رہ گیا۔ یوں نہیں چلو ڈرامہ کوئین۔ مہتاب نے اٹھتے ہوئے وفا کو اٹھانا چاہا۔ چل رہی ہوں۔ وہ لمبی سانس بھر کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ ایبک نے اسے خود سے ایسا باندھا تھا کہ پڑھائی میں بھی اسے ایبک کا خیال آتا تھا۔ دوپہر وہ یونی سے لوٹ کر سوتی تھیں، 4-5 بجے اٹھ کر اپنے اپنے کام کرتی تھیں۔ آج بھی وہی کام انجام دے رہی تھیں جب اچانک ایبک کی آمد ہوئی۔ وفا، میرا بیگ پیک کرو، مجھے چترال روانہ ہونا ہے۔ وہ بتانے کے بعد جلدی جلدی اپنی تیاری کرنے کے لیے نکل گیا۔ وفا پریشان تھی، اس کی تیاری میں مدد دے رہی تھی۔ بار بار آنسو نکل کر بہہ جا رہے تھے۔ ایسے رو گی وفا تو میں کیسے جا سکوں گا؟ وہ نرمی سے آنسوں کو چن رہا تھا۔ نہیں جائے نا آپ کے بغیر نہیں رہا جاتا۔ وہ سینے پر سر رکھے ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ وہ پشت سہلاتے ہوئے اسے خاموش کروا رہا تھا۔ جانا ضروری ہے، اس اسائنمنٹ کے بعد میری ترقی پکی ہے بیگم۔ وہ نرمی سے گالوں کو چھوتے ہوئے ہنس رہا تھا۔ اچھا، صبح چلے جائیے گا۔ وہ روکنے کے بہانے تلاش کر رہی تھی۔ 2 ماہ ہر رات اکیلے رہنا ہے وفا، آج روک کر مجھے کچھ نہیں ہوگا۔ وہ اس کی مجبوری کو سمجھ سکتا تھا۔ وہ 6 ماہ میں اسے خود کا اتنا عادی کر چکا تھا کہ اب لمحے کی جدائی جان لیوا معلوم ہو رہی تھی۔ آپ پکا واپس آئیں گے؟ وہ آنکھوں کی نمی ہتھیلی سے صاف کرتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ دل میں عجیب دھڑکا سا لگا ہوا تھا۔ بالکل واپس آؤں گا۔ تم جیسی بیوی کو کیسے چھوڑ سکتا ہوں، جس کا واحد عشق میں ہوں۔ مجھے کبھی کبھی خود پر رشک آتا ہے۔ وہ بالوں پر لمس چھوڑتے ہوئے پیچھے ہوا۔ میں محبت عشق کچھ بھی نہیں کرتی، آپ میرے شوہر ہیں اس لیے فکر ہوتی ہے بس۔ وہ آج بھی اسے کچھ نہ بتانے پر متفق تھی۔ لیکن ایسی حالت تو عاشقوں کی ہوتی ہے۔ تمہیں آج ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ تم ہمیشہ سے با کردار تھی، کبھی میں نے تمہارے کردار میں کوئی جھول نہیں دیکھا۔ وقت کے غصے میں جانتا ہوں بہت کچھ کہتا رہا ہوں، لیکن اس وقت بھی جانتا تھا، اب بھی جانتا ہوں، تم باحیا اور با کردار ہو۔ ایبک کے ان الفاظوں نے وفا کے اندر جیسے نئی تازگی سی پھونک دی تھی۔ وہ سرشاری سے اسے دیکھنے لگی۔